مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو بزرگو، سورۃ جمعہ کی یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تبارک و تعالی وہ بابرکت ذات ہے جس نے ان پڑھ قوم میں اپنے نبی کو بھیجا. اس آیت کریمہ میں یہ تو پتہ چلا کہ ایک رسول کا ذکر ہے، لیکن کس رسول کا ذکر ہے یہ نام اس آیت کریمہ میں موجود نہیں. لیکن سب مفسرین اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جس پاک رسول کا ذکر ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ جب آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود نہیں ہے، نام موجود نہیں ہے، تو احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، جن میں کم و بیش 313 رسول تھے، اور اس میں صرف رسول کا لفظ ہے تو ہو سکتا ہے ان 313 میں سے کوئی اور رسول مراد ہو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مراد نہ ہو. تو آخر علماء نے کس وجہ سے اتفاق کر لیا ہے کہ اس آیت میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ آیا ہے امیین کا. امیین کہتے ہیں اہل عرب لوگوں کو. جتنے بھی پہلے پیغمبر تشریف لائے وہ امیین میں سے نہیں تھے. امیین میں سے ایک ہی آئے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اگرچہ اس میں حضرت کا اس میں گرامی تو موجود نہیں، لیکن امیین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس نبی سے مراد، رسول سے مراد صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تورات میں یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے بہت سی باتیں بنی اسرائیل سے کی، لیکن اب میں بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا ہوں اور اب میں باتیں ایک امی قوم سے کروں گا. اس وقت جو بائبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں انہوں نے ترجمے ایسے غلط انداز میں کیے ہیں کہ بہت سی باتیں اب صرف ترجمہ دیکھ کر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کی یہ عادت ہے کہ کسی ملک یا جگہ کا نام ہو اس کا بھی ترجمہ ہی کر دیتے. مثلا تورات کے 15ویں باب میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام یہ ایک پانی کے چشمے پر بیٹھی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے ہاجرہ، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دیں گے جو ساری عربی قوم کا بانی ہوگا، پوری قوم اس کی نسل سے آباد ہوگی اور ملک اس کی نسل سے آباد ہوگا، اور اس کا نام اسماعیل رکھنا. اسما کے معنی ہوتا ہے سننا، اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، کیونکہ اللہ نے تیرا دکھ سن لیا ہے اس لیے اس کا نام تم اسماعیل رکھ دینا. اب یہ فکرہ بالکل صاف تھا کہ وہ
بچہ جو حضرت بی بی ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے، جس کا نام اسماعیل ہوگا، وہ عربی قوم کا بانی ہوگا۔ لیکن جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ بنی اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے، اب انہوں نے اپنے اس عبارت کو بدلنا شروع کر دیا۔ عرب کا ترجمہ ہوتا ہے جنگل، کیونکہ یہ ریگستان اور جنگل کا علاقہ تھا، اسی لیے لوگ اس کو عرب کہتے تھے۔ تو اب انہوں نے ترجمہ کیا کہ وہ ایک جنگلی آدمی ہوگا۔ کچھ عرصہ تک یہی ترجمہ چلتا رہا۔ 1885 کی چھپی ہوئی بائبل میں بھی یہی ترجمہ ہے، اور اس کے بعد 1956 تک یہ ترجمہ چلتا رہا۔ 56 کے بعد انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک جنگلی گدھا ہوگا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنی کتاب سے کتنی محبت ہے کہ جہاں انسان کا ترجمہ یہ گدھے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ صرف دکھ یہ تھا کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں پیدا ہو گئے؟ جیسے باقی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوتے رہے اور بنی اسرائیل میں آتے رہے، تو یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ اسی طرح یسایہ نبی الیسع علیہ السلام کی کتاب میں یہ فکرات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حکم تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا، حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، اور میں عربی زبان میں باتیں کروں گا۔ اب اگر یہ فکرہ اسی طرح رہتا تو حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد کون نبی ہے جس پر عربی زبان میں خدا کا کلام نازل ہوگا؟ تو سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اب انہوں نے جو ترجمے شروع کیے تو پہلے تو ترجمہ کیا کہ میں جنگلیوں کی زبان میں باتیں کیا کروں گا، پھر اس کو آگے دوسری مرتبہ اس طرح بدل دیا کہ میں حقلاتے لبوں اور اجنبی زبان سے باتیں کیا کروں گا۔ اب جس شخص کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا وہ تو یہاں سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ زبور نمبر 85 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک گیت یا گانا جس طرح وہ کہتے ہیں تھا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بیت اللہ شریف کا ذکر فرما رہے تھے۔ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام تو بیت المقدس میں ہوئے، انہیں شوق تھا کہ خدا کے دوسرے گھر بیت اللہ شریف کی بھی زیارت کروں، تو وہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، وہ تیرا جو گھر ہے جس میں چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہیں، وہ آج کل بے آباد پڑا ہے، تیری وہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ وہ دن کب آئیں گے کہ جب وہاں ایسا نبی آئے گا جو الحمد شریف کی تلاوت کر کے تیری تعریف کیا کرے گا۔ اب آگے یہ بھی ذکر ہے کہ جہاں دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کرتے ہیں، حضور لبیک پکارتے ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ انگلش بائبل 1922 کی جو ہے آکسفورڈ کی چھپی ہوئی، اس میں ہے they will passing through the valley of Bakka، یعنی خاص اس جگہ کا نام ہے کہ وہ وادی مکہ مکرمہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب وادی مکہ مکرمہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی نبی یہاں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور وہ نبی بھی ایسے ہیں کہ جن پر جو قرآن نازل ہوا اس میں پہلی سورت کا نام ہی سورت فاتحہ ہے، جس میں اللہ کی تعریف موجود ہے۔ نبی کا نام ہی محمد ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اور احمد ہے جو خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، اور اس کی امت کا نام عرش پر حمادون ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جوتا پہننے لگے تب بھی خدا کا نام لیتے ہیں، جوتا اتارنے لگے تب بھی خدا کا نام لیتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جائیں تب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، باہر نکلے تب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہر حال میں سونے لگے تو اللہ کا نام ہے، اٹھنے لگے تو اللہ کا نام ان کی زبان پر ہے۔ اس لیے عرش پر اس قوم کا نام ہی حمادون ہے۔ تو اب یہ ہوا
کہ حضرت موسیٰ یسوع علیہ السلام کی جو یہ بات تھی، اس کو انہوں نے اس انداز میں تبدیل کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کا تذکرہ تھا کہ وہ امی قوم سے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ نام نہیں لیکن امی کا لفظ موجود ہے۔ اب وہ آ کر کیا دیں گے امت کو؟ پہلی چیز ہے یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں کے حوالے کریں گے، اور اس کے لیے عمل بھی اس پر ہوگا، اور اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ بھی باعث ثواب ہوگا۔ بہت سی کتابیں مثلا حدیث کی ہیں، وہ وہی مطلوب نہیں ہے کہ لوگ ان کی تلاوت کریں، تاریخ کی کتابوں کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسی کتاب ہوگی جس کی تلاوت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی کی زیارت کی، تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے، کس وقت بندہ تجھے پیارا لگتا ہے؟ فرمایا جب وہ میرا قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تلاوت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو معنی نہیں آتے، صرف عربی لفظ پڑھ لیے ان کو پڑھ لیتے، ایک وہ ہیں جو سمجھ کے کہ اللہ کا کیا ارشاد ہے پھر تلاوت کرتے ہیں۔ اے اللہ، کون سا بندہ تجھے پسند لگتا ہے، جو معنی سمجھ کر تلاوت کرتا ہے یا جس کو معنی نہیں آتا وہ بھی پسند لگتا، اچھا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا احمد، اگر اس کو معنی نہیں آتا لیکن کلام تو میرا ہی پڑھ رہا ہے نا، اس لیے بے فہمن اور بلا فہمن، جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے، جو سمجھ کر نہیں پڑھ رہا وہ بھی پیارا لگتا ہے، کیونکہ کلام تو میرا ہی ہے جو اس کی زبان پر جاری ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ایک مستقل اجر کی چیز ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ افضل عبادت نفل عبادتوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور یہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہوئی، پہلے قرآن دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اب یہاں ایک تو ہمارا حال ہے کہ رمضان شریف میں ہم تلاوت کرتے ہیں، باقی 11 مہینے قرآن پاک اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ کہیں ہاتھ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں تلاوت فرما رہے ہیں، دن کو تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت پاک کی مبارک زبان سے یہ حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن سکھائے۔ اب یہ حدیث ہم نے بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی اس کا ترجمہ، لیکن ہم نے اور صحابہ میں کتنا فرق ہے، وہ عمل کے آدمی تھے، ہم سن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سنا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ روزانہ رات کو تہجد میں ایک قرآن ختم کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر انہوں نے زندگی اس قرآن کی خدمت کے لیے وقف فرما دی۔ جس زمانے میں پریس کبھی خواب میں بھی کسی نے دیکھا تھا، اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، اس زمانے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 17,000 نسخے قرآن پاک کے کلمبند کروا کے پوری اسلامی حکومت میں بھیجے، اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ یہ قرآن پاک تلاوت کے لیے اور پڑھنے سمجھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ امام کے پیچھے جب نماز میں کھڑے ہوگے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ آرڈیننس بھیجا کہ ہر مسجد کا امام جب جماعت شروع ہونے لگے تو 2 باتوں کا اعلان کر دیا کرے، ایک یہ کہ بھئی صفیں سیدھی کر لو، اور دوسرا یہ کہ امام جب قرآن پڑھے گا تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں ان کا سرکولر موجود ہے جو انہوں نے اپنی ساری اسلامی سلطنت میں بھیجا۔
اب اگر ضد ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن مسئلہ سمجھنا ہو تو بڑی بات واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی محنت فرمائی، اب جہاں بھی کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرتا رہا یا کرے گا، جتنا ثواب تلاوت کرنے والے کو ملے گا اتنا حضرت عثمان کو بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ وہ ذریعہ اور وسیلہ بنے ہیں جمع قرآن کے سبب سے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے سے تو کوئی پرہیز نہیں کرتا نا۔ اگر امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے میں تھوڑا سا بھی ثواب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرڈر کبھی ساتھ نہ بھیجتے، کیونکہ قطرہ قطرہ اکٹھا ہو کر بھی سمندر بن جاتا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اتنا ثواب ضائع کر سکتے تھے؟ وہ تو بہت ہائی حرص رکھتے تھے نیکیوں پر کہ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں کسی ایک صحابی یا تابعی نے بھی اس آرڈیننس کے خلاف کوئی بات نہیں کی کہ حضرت آپ کو بھی تو ثواب ملے گا، آپ کیوں اپنا ثواب ضائع کرنے لگے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب سنا، قرآن پاک کی تعلیم کا ثواب سنا، تو ساری زندگی اس پر وقف کر دی، حتیٰ کہ شہید ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کا عملی ذوق تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا، خدا کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا، یہ نہ کبھی ذہن میں آئے کہ فلاں گناہ بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے۔ فرمایا چھوٹی چنگاری بھی کوئی عقل مند جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آ کر وہ بھی کپڑوں کو جلا جاتی ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کے گناہ کرنے سے بچنا، لیکن یہ جو میرا چبوترا ہے یہاں کبھی ارادہ بھی دل میں گناہ کرنے کا نہ لانا، کیونکہ میں نے اس چبوترے پر 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہوا ہے۔ اب یہاں اس تلاوت کے انوار موجود ہیں، اور یہاں جو گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ گرفت جلدی ہو جائے۔ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے نا، لیکن پاک جگہ پر کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سزا میں گرفت جلدی ہو جاتی ہے۔ بہاولپور گلواں کا علاقہ ہے، وہاں دور دراز علاقے میں گیا تو وہ مجھے بتانے لگے کہ یہ جو کمرہ ہے یہاں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اس کمرے میں حضرت تشریف فرما رہے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تشریف لانے کے 8 سال بعد حضرت سلطان العارفین شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، تو اسی کمرہ میں حضرت کا قیام ہوا۔ رات حضرت نے اسی کمرہ میں تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ صبح اٹھ کر فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ 3 دیواروں سے ذکر کی خوشبو آتی ہے، ایک دیوار سے ذکر کی خوشبو نہیں آ رہی۔ یہاں کون بزرگ ٹھہرے تھے؟ تو ہم نے بتایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں رات ٹھہرے تھے، اور واقعتاً یہ 3 دیواریں وہی ہیں، ایک گر گئی تھی جو بعد میں بنائی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال بعد وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی خوشبو ابھی وہاں موجود ہے۔ اور جس دیوار میں نہیں بنی تھی فرمایا کہ اس دیوار میں خوشبو نہیں ہے۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب پسروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، مجھ سے اپنی سوانح عمری لکھوا رہے تھے، فرمایا کہ سیال کوٹ کے علاقہ میں حضرت کو میں نے ایک دفعہ بلایا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکثر تشریف لے جاتے تھے، تو تانگے کا سفر تھا، کہیں آگے جانا تھا، تو ڈھول کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا تانگے پر، اور ہم دونوں کے سوا بس وہ کوچوان تھا اور کوئی سواری تانگے پر نہیں تھی۔ ڈھول کی آواز کانوں میں آ رہی تھی،
تو सुनकर फरमाने लगे कि बशीर अहमद ये ढोल कहाँ बज रहा है। मैंने कहा हजरत यहाँ कोई मज़ार है तकरीबन 1 मील के फासले पर, वहां बज रहा है, सुना कोई उर्स है वहां। तो फरमाने लगे बशीर अहमद कब्र में ना कोई मुसलमान है, ना काफिर है, ना इंसान है, ना हैवान है, पता नहीं किस पर उर्स हो रहा है और किसका ढोल बज रहा है ये। तो मौलाना फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हजरत लोग ऐसा ही कहते हैं। कहते खैर वो जलसा हुआ, 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन तो मैं हजरत के साथ रहा, फिर हजरत वापस तशरीफ ले आए। तो मैं उस मुजावर के पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई ये उर्स किसका होता है। उसने किसी बुजुर्ग का नाम लिया कि फलां बुजुर्ग का उर्स होता है। मैंने कहा कि वो कहां फौत हुए थे। कहने लगा तुझे इससे क्या गरज। मैंने उसे कहा कि इस जमाने के जो कुतुब हैं उन्होंने मुझे बताया है कि कब्र बिल्कुल खाली है। ये कुतुब का लफ्ज तो आपने सुना है, शायद माना ना याद हो बाद लोगों को। ये चक्की चलती देखी है कभी हाथ से, उसमें एक कीली होती है, उसको कुतुब कहते हैं। अगर वो कीली ना हो तो चक्की चल ही नहीं सकती। औलिया अल्लाह में एक वली अल्लाह उस मुकाम का होता है कि तमाम औलिया अल्लाह उसी से फैज हासिल कर रहे होते हैं और फैजान उन्हीं के जरिए अल्लाह तबारक व तआला का सबके पास पहुंच रहा होता है। ऐसे वली को कुतुब कहा जाता है। तो फरमाते हैं मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैंने बड़े जोर से कहा कि वो कुतुब जो है वो झूठ बोल रहे थे, तू कहता है कि यहाँ फलां वली का मजार है, वो फरमा रहे हैं कि यहाँ ना कोई मुसलमान है, ना काफिर है, ना इंसान है, ना वान। अच्छा जब मैंने ये कहा तो वो मुजावर जो था कहने लगा कि हजरत असल बात ये है कि ये जो बुजुर्ग हैं ये इंडिया में बठिंडा में फौत हुए थे। हमने यहाँ बस एक डेयरी बना ली है ताकि उनके मुरीदों से नजराने वगैरह इकट्ठे कर लिया करें, और हकीकत यहाँ वाकयातन कोई चीज दफन नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं जिस जगह अब दारुल देवबंद है, तारीख में लिखा है कि हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ से गुजरे तो फरमाया कि यहाँ से कुरान और हदीस की खुशबू आ रही है। तो ये खुशबुएं जो होती हैं अल्लाह वालों को तो किस तरह से महसूस हो जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है। हदीस पाक में जो आता है कि जब इंसान झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है। अल्लाह वालों की ऐसी बातों से पता चलता है कि वाकई खुशबू बदबू है, नेकियों में खुशबू है, गुनाहों में बदबू है। वो दूसरी चीज है कि हमारे हवास जो हैं वो बंद हैं और वो इनको महसूस नहीं कर रहे। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके अकवाल मुख्तलिफ है इस बारे में कि जब हम वुजू करते हैं जो पानी हमारे वुजू वाला गिरता है नीचे, ये पानी पाक होता है या नापाक होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक कौल ये है कि वो पानी नापाक होता है। दूसरा कौल ये है कि वो पानी पाक होता है लेकिन आइंदा उससे वुजू वगैरह करने की इजाजत नहीं होती। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये आपके 2 कौल कैसे हैं। फरमाया पहला कौल जो है मेरा उस वक्त का है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कश्फ अता फरमाया था कि मैं उन कतरों में गुनाह गिरते हुए देखा करता था कि ये जो पानी गिर रहा है इसमें गुनाह है और मुझे बिल्कुल उनकी गंदगी नजर आ रही थी। उस वक्त जब मुझे गंदगी नजर आती थी तो अब मैं कैसे कह सकता था कि ये पानी पाक है। फरमाते एक दिन मैं दरिया दजला पर सुबह सुबह गया, तहज्जुद के वक्त जाके वुजू करने लगा तो सारा दरिया बदबूदार था। मैंने जब यूं पानी उठाया कुली करने के लिए तो बड़ी बदबू आई, मैंने फेंक दिया पानी। जिस तरफ से पानी आ रहा था मैं उस तरफ को चल दिया तो एक आदमी कपड़े
اپنے پہن رہا تھا، غسل کر کے نکلا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کوئی خدا کی سے شرم نہیں آئی کہ تو زنا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا اچھا ایک وہ گناہ تھا، اب جھوٹ کا گناہ بھی ساتھ ملا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے اور شاید کسی کو پتا چلا یا نہیں چلا، لیکن پورا دریا بدبودار ہے اس گناہ کی وجہ سے جو تو نے غسل یہاں آ کے کیا۔ جب مجھے اس کی بدبو آ رہی ہے تو فرشتوں کو نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ علم میں یہ بات نہیں ہوگی؟ کون کہتا نہیں ہوگی؟ تو وہ بیچارہ پاؤں پر گر پڑا، رونے لگا کہ حضرت آپ میری پردہ پوشی فرمائے، آئندہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ فرماتے اس کے روتے دیکھ کر مجھے اتنا ترس آیا، میں نے اللہ کے سامنے رو رہا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ کشف مجھ سے واپس لے لیا جائے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ میں تیرے بندوں سے بدزن ہوتا رہوں کہ یہ اس گناہ والا ہے، یہ اس گناہ والا ہے، اور اس سے مجھے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت جب میری یہ حالت تھی تو میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی پاک ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، زبان کے صغیرہ گناہ علماء لکھتے ہیں جھڑ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو گناہ کا لفظ ہے نا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہاں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ جس طرح بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بڑی اور ایک معمولی، اس طرح گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب معمولی بیماری جو ہوتی ہے وہ صرف غذا تبدیل کر لینے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ذرا گرمی محسوس ہوئی ٹھنڈی چیز پی لی، سردی محسوس ہوئی گرم چیز کھا لی۔ اور جو بڑی بیماری ہوتی ہے یہ دوا کے بغیر اس کو آرام نہیں آتا، اس لیے جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ غذا تبدیل کرنے سے، نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا، اور بڑے گناہ کے لیے انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا اس کے بعد جب یہ کشف ختم ہو گیا تو اب دوسری حدیثیں بھی موجود تھیں کہ حضرت نے وضو فرمانے کے بعد اپنا مبارک جسم جو ہے رومال اور تولیے سے صاف فرما لیا۔ اب اگر یہ پانی ناپاک ہوتا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا، اس لیے اب وہ کشف بھی مجھ میں نہیں رہا۔ اب میں یہی کہتا ہوں وہ پاک تو ہے لیکن دوبارہ اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس قسم کے کشف بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا داؤد غزنوی جو جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ مولوی محمد اسحاق صاحب آئے، ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے وہ اور صدر مدرس تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت مولانا حمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت حیات تھے، حضرت بھی، یہ بھی اب ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جیسے بیتی لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں قبر کے پاس سے گزروں تو بتا سکتا ہوں کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی انہوں نے کہا کہ مولوی اسحاق صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے مولانا حمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت تو حیات تھے، ان کو اس نعمت سے نواز دیا ہے تو کیوں خام کا اعتراض کر رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نعمت نہیں دے سکتے؟ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت کے ایک صحابی تھے، وہ کسی جگہ انہوں نے خیمہ لگایا، اوپر سے بالکل صاف زمین تھی، پتہ بھی نہیں تھا یہاں قبر ہے، اور انہوں نے حالت کشفی میں دیکھا کہ وہ قبر والا سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ بات تو حدیث پاک میں موجود ہے، قرآن پاک سے کی آواز قبر سے سنی ہے ایک صحابی نے، اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سورت واقعی قبر کے عذاب سے نجات دینے والی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے جو اس سورت کی تلاوت پر پابندی کرے۔ تو مولانا داؤد غزنوی نے یہ کہا کہ یہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں،
اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں دی اور مولانا کو یہ بات عطا فرما دی ہے تو اس میں آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ خدا کی دین ہے، اعتراض خدا پر کر رہے ہو یا مولانا مدنی صاحب پر کر رہے ہو؟ تو پہلی جو بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ تھی تلاوت قرآن۔ اب تلاوت قرآن بھی عبادت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس چبوترے پر میں نے پڑھایا ہے یہاں 70,000 مرتبہ میں نے صرف اس جگہ پر قرآن پاک ختم کیا ہے، اور ویسے آپ کی مبارک عادت تھی ایک رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن کو، ایک رات کو تہجد میں، تو 30 اور 30 60 یہ ہو گئے، اور ایک قرآن پاک کا عوام کے ساتھ نماز تراویح میں ان کے ساتھ ایک۔ فرماتے تھے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جس نے زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ اپنے نوافلوں میں پڑھتا رہے، لیکن عوام کے ساتھ قرآن ایک ہی ختم فرماتے تھے۔ تو اب دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت میں جو امام اور ہمارے پاک پیغمبر کا مقام تھا وہ ہم میں باقی نہیں رہا۔ اب تو یہ ہے کہ کبھی بڑی خوش قسمتی ہے جو رمضان میں بھی کوئی قرآن ایک ختم کر لے، ورنہ اب تو لوگ رمضان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیات ہی اللہ کا قرآن اللہ کے نبی پاک نے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی فرمائی یہ میں نے عرض کیا، پھر اس قرآن کی اشاعت میں کتنا حصہ لیا، اپنے 2 شاگردوں کو مشکل اس کام پر لگا دیا، قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کی وجہ سے ساری دنیا میں قرآن پھیلا ہے۔ اب جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو درجہ بدرجہ یہ حضرات بھی اس میں شریک ہیں یا نہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں۔ ایک پرسوں کی بات ہے، ایک سرگودا میں تھا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی ایک غیر مقلد ماسٹر صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بڑا کمزور تھا، حافظہ بڑا کمزور تھا۔ میں نے کہا جو ایک رات میں قرآن ختم کر لیتا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 61 قرآن رمضان میں ختم کر رہی ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے، میں نے کہا آج کے ماسٹر کو کیسے پتا چلا کہ امام صاحب کا حافظہ کمزور ہے؟ ان کے استاد حدیث ہیں امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ویسے یہ بات ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ جتنا بڑا بنا دے اس کے لوگ حاسد بھی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام کے استاد حدیث ہیں، ایک دن بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا۔ اب استاد کو بھی پتا تھا کہ فقہ میں جو مقام میری شاگرد ابو حنیفہ کا ہے وہ میرا نہیں۔ ایک دن بڑے فخر سے فرما رہے، حج سے واپس آئے، کہنے لگے ابو حنیفہ میں حج سے آیا ہوں، مکے میں نے بصرے کے فقہا سے ملاقات کی، مکہ شریف میں حج کے لیے آئے تھے، شام اور دمشق کے علماء آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کی، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابو حنیفہ تمہارے جو شاگرد ہیں وہ وہاں کے استادوں سے زیادہ فقیہ ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں وہ فقہ میں زیادہ آگے ہیں وہاں کے اساتذہ سے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اس بارے میں تم ہی جواب دو۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ اب وہ مسئلے کی دلیل استاد کے ذہن میں نہیں آئی کہ کیا دلیل ہے، پوچھا بھی کہ کس دلیل سے کہا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ نے فر کر کے کئی سندیں حدیث کی سنا دی، اور ان میں وہ حدیثیں بھی تھی جو خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سننے کے بعد فرمانے لگے کہ بیٹا یہ حدیثیں مجھے اس وقت سے یاد ہیں جب ابھی تیرے والد کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ بھی ہے نا حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اور استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے تجھے ایسا عجیب حافظہ دیا ہے کہ جو علم میں نے تمہیں 3 مہینے میں پڑھایا تھا تم نے ایک مجلس میں فر سنا دیا۔ اب استاد تو حافظے کی تعریف کر رہا ہے اور
15वीं सदी का आदमी कहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हाफजा कमजोर था, इसलिए या तो उन्हें हदीस मिली नहीं, मिली तो याद नहीं रहती थी, करते क्या बेचारे मजबूर थे। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का चर्चा फैला तो इमाम अहमद जो उस्ताद थे उनके पास भी किसी ने जाकर लगाई बजाई शुरू कर दी कि जी आपके शागिर्द तो बहुत कियास करते और हीले करते हैं। ये जो कियास की बात फैल गई ना, असल में इसकी थोड़ी सी बुनियाद थी भी, थोड़ी सी बुनियाद हो तो बात आगे बनाते हैं ना लोग भी। वो बुनियाद क्या थी? अरब का मुल्क नहायत सादा तमद्दुन था, बकरियां चरा ली, दूध पी लिया, रात को सो रहे, या ज्यादा तजारत करके आए, वहां का सामान वहां ले गए। वहां कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, चे जाए के फलासफा के कॉलेज, बल्तियों के कॉलेज हों। लेकिन जब सहाबा के जमाना में अजम में दीन फैला तो वहां के फलसफी लोगों ने इस्लामी अहकाम पर अकली एतराजात करने शुरू कर दिए कि इस्लाम का फलां मसला समझ में नहीं आता, फलां मसला अकल के खिलाफ है। उस वक्त जरूरत थी कि इनको अकली तौर पर भी मुतमईन किया जा सके। तो सिर्फ एक मदरसा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा था जो इस्लामी मसाइल को किताबों सुन्नत के दलाइल के साथ साथ अकली दलाइल से भी साबित करता था और उनका मुंह तोड़ता था जो कहता था कि इस्लामी मसाइल अकल के खिलाफ है। अब लोगों ने इस बात को इस तरह हाथ दीन ने आगे फैलाया कि आधी बात फैलाई कि अबू हनीफा तो अकल से ही बातें बना लेता है। एक दिन इमाम साहब बैठे सबक पढ़ा रहे थे, 5-4 आदमी इकट्ठे होकर आ गए। अजी आप कहते हैं कि इमाम के पीछे फातिहा और सूरत कुरान नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, जी मुनाजरा कर लो। इमाम साहब ने फरमाया कि आप सब मुनाजरा करेंगे या कोई एक आदमी करेगा? हाँ जी सब कैसे करेंगे, एक ही करेगा। तो मैं इंतखाब करे कौन मुनाजरा करेगा। ने एक आदमी को आगे बैठा दिया कि जी ये है, ये मुनाजरा करेगा। फरमाया अगर ये फतह हो गया तो सबकी फतह होगी? नहीं जी सबकी। अगर इसको शिकस्त होगी तो तुम सबकी शिकस्त होगी? इसने कहा जी बिल्कुल सबकी शिकस्त होगी, ये हमारा नुमाइंदा जो है। इमाम साहब ने फिर सब पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी हजरत हम बैठे किस लिए हैं? मुनाजरा करने के लिए। पर आप मुनाजरा तो हो भी गया, फैसला भी हो गया। कहने लगे कब मुनाजरा हुआ, कैसे फैसला हुआ? फरमाया जिस तरह तुमने ये कहा कि इसकी फतह हम सब की फतह, इसकी शिकस्त हम सब की शिकस्त, ये हमारा नुमाइंदा है, इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया है कि इमाम की किरात सब के लिए किरात। अब वो समझे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसे अजीब अंदाज में बात समझा दी और कैसे इस हदीस की तशरीह फरमाई कि अब अकल में भी बात आ गई कि वाकईतन बात यही है। तो अब अंदाजा लगाएं इमाम साहब के समझाने का तरीक ही आता अजीब होता था, किस अंदाज से समझाते थे। तो बहरहाल पहली सिफ्त यह है यतलू अलैहिम आयात ही, अल्लाह के नबी पाक ने तलावत का हुक्म दिया। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। दूसरा था दिलों को साफ और पाक करना, जिसको आजकल की इस्तिलाह में तसव्वुफ कहते हैं। आज नमाज पढ़ने वाले तो 1000 में 10 निकल आते हैं, लेकिन तसव्वुफ की अहमियत वाले शायद 1,00,000 में भी एक नहीं निकल सकता। हालांकि फराइज रिसालत में ये चीज शामिल है कि सिर्फ जिस्म की पाकी मकसूद नहीं, दिल की पाकी भी मकसूद है। और जब तक दिल पाक ना हो उस वक्त तक इंसान को सही पाक कहा जा सकता नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मिसाल देकर समझाते हैं कि दिल और बाकी जिस्म के जो एज़ा हैं इनकी मिसाल ऐसी है जैसे ये आपके हौज, नाल और टूटियां हैं। अगर नाल के अंदर पानी पाक है तो जब भी आप टूटी खोलेंगे पानी पाक निकलेगा, लेकिन अगर नाल के अंदर पानी गंदा है तो आप सारा दिन टूटी को बाहर साबुन से साफ करते रहें, जब आप खोलेंगे पानी गंदा ही निकलेगा, पानी साफ। अगर दिल साफ है तो हाथ भी नेक काम की तरफ उठेगा, आंख भी नेकी की तरफ जाएगी।
پاؤں بھی نیکی کی طرف چلے گا، اور اگر دل خراب ہے تو پھر ایذا کی حرکتیں بھی کبھی صاف اور پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا بھی ہے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بنیاد بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر بارش وغیرہ کے موسم میں کوئی سبزہ سا اگاتا ہے گھاس۔ اب بظاہر دیکھنے میں دور سے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ پاؤں رکھے تو پاؤں سارا نیچے گندگی میں دھستا چلا جائے گا۔ فرمایا ایسا آدمی جو ظاہری طور پر تو اپنا کچھ خیال رکھتا ہے لیکن اپنے باطن کی صفائی نہیں کرتا، اس کی بالکل یہی مثال ہے جیسے کافر کی قبر کے اوپر کوئی پھولوں کی چادر چڑھا دے۔ اب بظاہر تو پھولوں کی چادر اوپر نظر آ رہی ہے لیکن اندر خدا کا قہر اور عذاب ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ادبروں تانا زدی بر با یزید تانا زنی بر با یزید وزدرونت ننگ میں دارد یزید، کہ تیرے ظاہر کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ با یزید سے بھی زیادہ نیک آدمی ہے یہ، لیکن تیرے باطن پر نظر ڈالے تو یزید جو ہے وہ بھی شرم سے غرق ہو جائے گا کہ یہ تو مجھ سے بھی بدتر قسم کا آدمی ہے۔ مولانا نے مثال دی ہے، اس زمانے میں بادشاہ علم دوست ہوا کرتے تھے، تو عام رواج یہ تھا، محاورہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شملہ و مقدار علم حقہ و مقدار چلم، تو بڑی بڑی پگڑی باندھتے تھے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ ایک بیچارہ ان پڑھ سا آدمی تھا، اس نے سوچا کہ چلو ہم بھی بیٹھیں گے، اگر کوئی مضمون مقالہ نہ بھی پڑھا گیا تو کھانا تو اچھا مل جائے گا نا، تو ویسے شامل ہونے والوں کو بھی کچھ مل جاتی تھی سوغات۔ اس نے بھی ایک بڑا سا پگڑ یوں باندھ لیا سر پر، اور وہ صبح اٹھا کے جا کے اگلی کرسی پر بیٹھے، بہت لوگ جائیں گے، بادشاہ کی دعوت ہے، منہ دے چل دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی چور بیچارہ ساری رات پھرتا رہا، کہیں اس کا داؤ نہیں چلا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو جا رہے ہیں مولوی صاحب، آخر کوئی 20-21 گز کا کپڑا تو ہے، چلو اس کی پگڑی اتار کے بھاگ جائے، آخر یہ رات بالکل ہی خالی رہے۔ اس نے جناب جو یوں ہاتھ مارا اور وہ اٹھا کے بھاگا۔ مولوی صاحب نے پیچھے سے آواز دی، او خدا کے بندے، اس کو کھول کے دیکھ لے پھر لے جانا کچھ، تجھے حلال ہے یہ، لیکن خام کا تو نے اوپر کا کھول دیکھ لیا ہے، اندر سارے چیزڑے بھرے ہوئے۔ اب اس نے جو چلتے بھاگتے بھاگتے مولانا روم فرماتے ہیں اس کو کھولنے لگا تو کہتے ہیں آج کا سے بھی چھوٹا ٹکڑا ایک اس کے ہاتھ میں رہ گیا، باقی سب چیزڑے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس نے وہ بھی پھینک دیا، اس نے کہا کہ میں تو چور تھا، تو چوروں کا بھی باپ معلوم ہوتا ہے، مجھ کو بھی دھوکہ دے دیا تو نے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل ہماری یہی پوزیشن ہے، باہر کا اوپر کا ایک غلاف جو ہے وہ تو اس پر کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے مطابق کام ہو جائے، لیکن اندر وہی کچھ بھرا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن فرمایا یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اندر کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، اس کے بغیر اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ مولانا یہ ایک اور مثال نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو پہلوان ہوتے ہیں نا، اور ان کی زور آزمائی کا دنیا میں چرچا ہوتا ہے۔ ایک بیچارے آدمی کو شوق تھا کہ بھئی فلاں پہلوان کا بڑا چرچا ہے، بڑی مشہوری ہے، بڑی شہرت ہے، تو میں بھی کچھ کام کروں، اور تھا بیچارہ بالکل کمزور تھا، تو کئی دن سوچتا رہا کہ میں کس طرح مشہور ہو سکتا ہوں۔ ایک دن سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جو یہ مشین سے نام وغیرہ لکھتے ہیں نا جسم میں، اس کے پاس چلتے ہیں اور شیر کی شکل بنوا لیتے ہیں دونوں بازوؤں پر، تاکہ کشتی کرنی ہی نہ پڑے، وہ شکلیں دیکھ کر ہی دوسرا گر جایا کرے ڈر کے کہ بھئی یہ تو شیر ہے، اور میری شہرت بھی ہو جائے گی۔ اب وہ گیا، اس نے کہا کہ یہ آسان طریقہ ہے شہرت کا، چلو خود شیر نہیں ہے، شیر کی شکل ہی بنوا لیتے ہیں۔ یہ گیا، اس نے کہا بھی میرے بازو پر یہاں شیر کی شکل بنا دو۔ اب وہ مسالہ تو اندر جسم کے اندر داخل ہوتا ہے نا سوئی کے ذریعے سے، اس نے جب یہ سوئی لگائی تو یہ شیر صاحب چیخ اٹھے،
اس نے کہا کہ میں نے تصویر بنانی ہے، تو مارنے لگا ہے مجھے، کیا بنانے لگا ہے؟ اس نے کہا کہ شیر کی ٹانگ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا دوڑ میں حصہ لینا ہے، ٹانگ رہنے دو، باقی شیر بنا دو۔ اس نے وہاں سے سوئی نکال لی، دوسری جگہ سوئی لگا دی۔ نے کہا بھائی اب مجھے مارنا ہے تو ہم نے کیا بنانے لگا ہے؟ نے کہا کہ شیر کا دم بنانے لگا ہوں۔ نے کہا کہ اس کو دم کی کیا ضرورت ہے، ذرا شکل بنانی ہے، کیوں مجھے مارنے لگا؟ اس نے وہاں سے سوئی اکھاڑ لی۔ پھر تیسری جگہ اس نے اب کیا بنانے لگا ہے؟ اس نے کہا شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ نہیں، اس نے گوشت کھا رہے شیر نے، ایک شکل معمولی سی بنانی ہے، تم خام کا مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اب وہ جہاں بھی سوئی لگائے اور بتائے کہ اب میں شیر کا جسم بنانے لگا ہوں، یہ پیٹ بنانے لگا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس پیٹ میں کوئی چیز پڑنی ہے۔ آ کر اس نے وہ مشین رکھ دی۔ اس نے کہا کہ بہت بڑی اور پہلے طبقے کی کتابوں میں ہے، اس میں باقاعدہ سند ہے کہ ولایت کی سند کا سلسلہ ہمارا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے۔ اب ویسے رسالہ کشاریہ چھپ تو چکا ہے، اگرچہ عام طور پر بازار میں نہیں مل رہا، لیکن اگر کسی کو رسالہ کشاریہ نہ ملے تو در مختار تو ہر دارالفتہ میں رکھی ہے، وہاں انہوں نے یہ سند نقل کی ہے در مختار میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ تو تصوف کا سلسلہ جو ہے ہزاروں اولیاء اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقلدین میں ہیں۔ آپ کے لاہور شہر میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے جنہوں نے اسلام پھیلایا، حضرت سید علی اجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے قلم سے واقعہ لکھتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا۔ فرمایا میں یہاں آیا نہیں، بھیجا گیا۔ میں دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر تھا، وہاں قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، نیند آ گئی تو خواب میں نے لیٹا ہوا ہوں وہاں حرم پاک میں، اتنے میں دیکھا کہ بابی بنی شہبہ کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھا آدمی کو گود میں اٹھا کر اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، چلاتے لا رہے ہیں۔ فرماتے میں اٹھا اور حضرت سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بوڑھے کون ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا ہوا اماموں کا و امام اہل دیارے کا ابو حنیفہ، وہ تیرا بھی امام ہے اور سارے علاقے کا امام ہے جہاں جا کر تو نے اسلام پھیلانا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ ہندوستان چلے جاؤ۔ اب دیکھیے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کٹڑ حنفی ہیں اور ان کے ذریعے اس علاقے میں اسلام پہنچے، اسلام پھیلا ہے۔ میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کٹڑ حنفی ہیں اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائیوں میں سے ہیں، بڑے ہیں ان سے۔ یہ حضرات ہیں جن کے ذریعے یہاں اسلام آیا ہے، تو یہاں تو اسلام آیا ہی اللہ والوں کے ذریعے سے، وہ صوفیہ بھی تھے اور حنفی بھی تھے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کے نبی کی کتاب، نبی پاک قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اسی تعلیمات جو آپ نے سمجھایا ہے قرآن کو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو جمع فرمایا۔ ان کی کتاب مسند امام اعظم بروایت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بھی چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے۔ آپ سے پہلے کی لکھی کسی کی کتاب دنیا میں موجود ہے، حدیث کی نہیں۔ فقہ کی کتاب بھی آپ کی سب سے پہلے لکھی فقہ اکبر، عقائد کی کتاب، اور قانون کی کتابیں بھی آپ نے اپنے شاگرد امام محمد کو لکھائیں، امام جامع صغیر، جامع کبیر، کتاب الحجت۔ یہ 8 کتابیں یہاں بازار میں ملتی ہیں اور دستیاب ہیں۔ تو یہ فیض بھی امام صاحب کے ذریعے آگے جاری ہوا۔ آگے تھا والحکمہ کہ حکمت اور دانائی اور فقہ جو ہے یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعہ سے آگے چلی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عجیب ذہن عطا فرمایا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استاد تھے، ان سے جا کر کسی نے عرض کیا کہ ابو حنیفہ
عقل سے بہت باتیں بتاتے ہیں اور کچھ ہیلے بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دن استاد صاحب ملے تو انہوں نے ڈانٹا کہ ابو حنیفہ سنا ہے کہ تم ہیلے کرتے ہو۔ فرمایا حضرت میں وہ ہیلا تو کر لیتا ہوں جو شریعت میں جائز ہے اور جو ناجائز ہے وہ نہیں کرتا۔ فرمایا کیسے جائز؟ فرمایا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ سے ہی میں نے حدیث سنی تھی کہ جب خیبر فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کھجوریں لے کے آئے اور حضرت کے سامنے رکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بلال خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی بڑی اچھی کھجور ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضرت نہیں، میرے پاس تقریباً 2 کلو کھجوریں تھیں، وہ ربی قسم کی تھی، میں نے وہ دے کر 1 کلو اچھی کھجوریں لے لی ہیں۔ فرمایا بلال یہ تو سود ہے اور یہ طریقہ تجارت کا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضرت پھر اگر ان کھجوروں کو کس طرح اپنے پاس سے نکالے اچھی رہے کیا کرے؟ فرمایا اس طرح نہ کہو کہ 2 سیر کے بدلے 1 سیر دے دو، بلکہ اس 2 سیر کو پہلے بیچ دو جتنے پیسوں میں بک جائے، پھر جو پیسے ملے ان سے اچھی کھجوریں لے لو جتنی مل جائے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ حرام نہیں رہے گی، اب یہ چیز حلال ہو جائے گی اور یہ سود نہیں رہے گا۔ میں ایک سنار کی دکان پر بیٹھا تھا، ایک غیر مقلد شیخ الحدیث زیور لینے کے لیے آیا، اس کی بچی کی شادی تھی، اس نے کچھ پیسے دیے، کچھ سونا دیا پرانا زیور لا کے، اور اس طرح سے اس نے کوئی گڑبڑ سا کام کیا۔ میں نے کہا مولانا آپ کو اونچی آمین کے پر تو بڑا زور ہے اور یہ سارا کاروبار سود کا ہو گیا۔ سیاستہ کی ہر کتاب میں حدیث موجود ہے کہ سونا سونے کے بدلے ادھار بھی نہ لو اور نقد لو، برابر برابر لو۔ آپ نے ادھار بھی کچھ کیا ہے اور برابری ترابری بھی یہاں نہیں، سود کی دونوں قسمیں یہاں آ گئی ہیں۔ تو کہنے لگا اب بچی کی شادی ہے، پیسہ میرے پاس نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کسی فقیر سے ہیلا پوچھ لو، شاید کوئی ہیلا نکل ہے۔ کہنے لگے یہاں کیا ہیلا ہے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہاں جواز کا ہیلا یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اس سے سونے کے زیور کا ادھار کرو، اس جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی رقم اس سے قرض لے لو اور وہ قرض لے کر اس کی قیمت ابھی ادا کر دو، صرف وہ روپیہ قرض رہ جائے گا، سود کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خیر اس وقت تو بیچارے کو ضرورت تھی نا فقہ کی، اب اس نے ایسا ہی کیا اور یہ کام کر لیا۔ لیکن اسی وقت مجھے کہتا ہے یہ فقہ بھی عجیب چیز ہے، باتوں باتوں میں چیز حلال ہو جاتی ہے، باتوں باتوں میں حرام کر دیتے۔ میں نے کبھی سارا کام ہی باتوں باتوں پر چل رہا ہے، باتوں باتوں سے انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، باتوں باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے کلمہ کفر کہہ کے۔ میں نے کہا تیری بیوی حلال ہوئی تو باتوں باتوں سے ہوئی، تو نے کہا میں نے اسے قبول کیا تو بات سے ہی قبول حلال ہوئی نا، وہ حرام ہوگی تو باتوں باتوں سے ہوگی۔ تو یہ میں نے کہا تو نے اچھا احسان کیا ہے فقہ۔ تو بہرحال امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی امام صاحب سے فرمایا کہ سنا ہے آپ کو ہیلا بعض اوقات کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ نے عرض کیا حضرت وہی بتاتا ہوں جو جائز، ناجائز ہیلا میں کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ کچھ 2 سال گزر گئے اس بات کو، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آمچ کا جو لفظ ہے نا اس کا عربی معنی آتا ہے چندیائی، آنکھ کے چننا، تو یہ چونکہ ان کی آنکھیں ایسی تھی اس لیے ان کو آمچ کہتے تھے، اور ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، تو عورتیں اسے تنگ کرتی رہتی ہیں کہ تو کہاں آ گئی خام کا۔ اب عورتیں اسے اکساتی کہ تو ان سے طلاق لے لے، وہ کوشش کرتی کہ یہ طلاق دیں، وہ طلاق دیتے نہیں تھے۔ امام زبیدری بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بھی رنگ کے کالے کلوٹے بد شکل تھے اور بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی۔ انہیں بڑا ناز تھا، ایک ایک لفظ جو قرآن پاک کا تھا اس کے اعراب وغیرہ کی علیحدہ تفسیر کرتے اور ایک ایک آیت کے کئی اقوال بیان فرماتے۔ ایک دن باہر سے آئے تو بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی،
اب ان کو تو بڑا ناز تھا نا کہ میں بڑا تفسیر دان ہوں، تو بیوی کہنے لگے کوئی قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، ویسے ہی پڑھ رہی ہے، طوطے کی طرح رٹے جا رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا مجھے سمجھ آ گیا۔ دیکھا یہ بڑا حیران ہوا کہ میرے سامنے یہ کہتی ہے قرآن سمجھ آ گیا ہے، زبیدری کے سامنے۔ نے کہا کیا سمجھ آیا تجھے قرآن خاک؟ نے کہا نہیں، جتنی مجھے ضرورت تھی وہ سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے پکا یقین ہے قرآن پڑھ کے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ مجھے تجھ سے جیسا بدصورت خاوند ملا ہے، میں صبر کر کے جنت میں چلی جاؤں گی۔ تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے تو شکر کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم دونوں ہیں جنتی کا۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا حال تھا۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کسی طرح سے یہ طلاق دے، مجھے ناراض ہو جائے۔ ایک دن کہیں غصے میں وہ کہہ ہی بیٹھے کہ اگر آج تو نے میری بات کا جواب نہ دیا اور کوئی بات مجھ سے مخاطب ہو کر نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ کہہ تو بیٹھے، وہ جناب عورت جو تھی وہ تو منہ میں کپڑا لے لے کے بیٹھے کہ کوئی بات بھولے تو نہ نکل جائے آج، بس یہ رات گزر جائے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس عورت کو بھی یہ پکا پتا تھا کہ اس زمانے میں غیر مقلدین تو ہے نہیں جو 3 طلاق کو ایک کہیں گے، اس لیے کہیں سے فتویٰ نہیں ملے گا بعد میں۔ اب آدھی رات ہو گئی، امام احمد رحمۃ اللہ نے بڑی کوشش کی۔ وہ ایک کتاب میں لطیفہ پڑھا تھا کہ ایک کوئی آدمی تھا، اس کی بیوی ناراض ہوگی، بات نہیں کرتی تھی، بولتی نہیں تھی، پریشان ہو کے باہر نکل گیا، سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ دوپہر کا سورج ہے سر پر اور آیا، جلدی سے آ کر لالٹین جلائی اور 4 پائی کے نیچے یوں کچھ دیکھنے لگا۔ تو بیوی نے دیکھا یہ کیا حرکت کر رہا ہے، تو آ کر وہ نہ رہ سکی، کہنے لگی کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہنے بس یہی چیز تلاش کر رہا تھا جو مل گئی ہے کہ تو کس طرح بات کرے گی اور بولے گی۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کرتی۔ اب اٹھے کہ بھئی چلے امام ابو حنیفہ کے پاس، شاگرد کے پاس، شاید کوئی ہیلا مل جائے۔ امام صاحب کا دروازہ آدھی رات آگے کھڑکھڑایا، امام صاحب باہر نکلے، عرض کیا حضرت استاد صاحب مجھے بلا لیتے، کیا بات ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، بیوی جا رہی ہے، کوئی ہیلا ہو کہ وہ بچ سکے، طلاق نہ واقع ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسکرا کے کہ حضرت ہو سکتا ہے ہیلا، اگر آپ اجازت دیں تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ فرمایا پھر کب کرو گے؟ وہ تو یہ رات گزر گئی، فجر طلوع ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ عرض کیا کہ حضرت آپ تشریف لے چلے، میں کچھ سوچتا ہوں انشاءاللہ۔ کہ بھئی جلدی کرنا، انہوں نے کہا حضرت بالکل آپ یقین رکھیں انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، بیٹھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی 2 گھنٹے گزرے، اٹھے، اس محلے میں تشریف لے گئے، مؤذن کو جگایا جا کے بھئی جلدی سے اذان کہہ دو۔ اس نے کہا جی وقت ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ اذان کہہ دو۔ اب وہ جناب اس نے کھڑے ہو کے اذان کہنی شروع کر دی۔ جب اذان ختم ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ اب تو تجھ سے جان چھوٹی نا، روز شور مچاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً امام احمد کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اتنے صدمے میں تھے، انہیں یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ دیکھے وہ پھٹ چکی ہے یا نہیں۔ باہر جب تشریف لائے پوچھا کہ سناؤ کوئی بات، اس نے کوئی جواب کسی بات کا دیا ہے یا نہیں؟ کہ خاک کہتے جواب دینا تھا، اذان کے بعد جواب دینا کہ وہ تو نہیں پھٹی، بات تو ہو گئی، طلاق تو واقعہ نہیں ہوئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ جلدی سے گیا اور مؤذن کو کہا بھی اٹھ کے 3 مرتبہ اعلان کر دو کہ غلطی سے اذان پہلے دی گئی ہے، ابھی کو پھٹنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جب مؤذن نے یہ بات کہی، اعلان کیا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی کہ اوہو یہ تو ابو حنیفہ کا ہیلا معلوم ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر امام صاحب سے صبح کہا کہ واقعی
اس قسم کے ہیلے جائز ہیں کہ حضرت آپ مجھے ایسی باتوں سے روکا کرتے تھے اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد ہیں، اسی طرح امام حماد رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اب انہیں پتا ہے نا کہ امام صاحب کا حافظہ قوی ہے یا نہیں. امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بچہ زیادہ سبق یاد کرتا اس کو پہلی صف میں اپنے سامنے بٹھاتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ 6-7 مہینے سے پہلے کبھی کوئی بچہ پہلی صف میں نہیں آیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو کاروبار کرتا تھا تجارت کا. ایک عورت آئی، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ. امام صاحب فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ طریقہ یاد نہیں تھا. میں بڑا شرمسار ہوگا کہ اس عورت نے مسئلہ پوچھا اور میں نے دین کے علم کی طرف اتنی توجہ نہیں کی کہ مجھے مسئلہ آتا. تو میں نے اس سے کہا کہ بہن یہ امام حماد کا حلقہ درس ہے، یہاں جاؤ اور جو مسئلہ وہ بتائیں وہ جاتے ہوئے مجھے بھی بتا جانا، پھر کوئی مجھ سے پوچھ لے گا تو بتا دوں گا. کہ وہ عورت چلی گئی مسئلہ پوچھنے، اور میں بڑا شرمسار تھا کہ دیکھو نکاح طلاق کے مسئلے جو ہر گھر میں ضروری ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں آتے. وہ واپس آئی، اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ میں پھر اٹھا اور اٹھ کر جا کر امام حماد کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت میں نے سبق پڑھنا ہے. امام صاحب نے مسائل کچھ نوٹ کروائے. اگلے دن سبق سنا تو مجھے سارے یاد تھے. دوسرے دن ہی سامنے بٹھا لیا پہلی صاحب. اب امام حماد تو اپنے شاگرد کے حافظے کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو دوسرے دن ہی اگلی صاحب میں بٹھا رہے ہیں. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کبھی نہیں تھا. تو استاد حافظے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، شاگرد زیادہ جانتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام محدثین امام ابو حنیفہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام وکیع بن جراح، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابراہیم بن طہمان، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابو عاصم نبیل، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یحییٰ بن معین، امام بخاری ان کے شاگرد ہیں. امام دارمی ان کے شاگرد ہیں. امام صاحب کے شاگرد ہیں مصر بن قدام، امام ابو داؤد طیالسی ان کے شاگرد ہیں. محدثین میں سے ایک محدث بھی ایسا نہیں ملتا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں نہ جاتا. گجرات کاٹیا واڑ کے علاقہ میں ایک مناظرہ ہوا. عبدل جلیل شاہ مرودی غیر مقلد نے کہا کہ ابو حنیفہ تو حدیث میں کمزور تھے. مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کی طرف سے مناظر تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا میں صرف ایک محدث کا نام نکال دو، صرف ایک محدث جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگردوں میں نہ آتا ہو. اس کی سند حدیث میں دکھاؤں گا کہ آ کر امام تک پہنچ رہی ہے. صرف ایک محدث. 3 دن کی مہلت رہی، 3 دن علامہ عثمانی وہاں بیٹھے رہے کہ سارے شیخ الحدیث اپنے اکٹھے کر لو اور ایک محدث صرف ایسا نکال دو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ابو حنیفہ کی شاگردی میں نہ آتا ہو. مجدد الثانی رحمت نے ویسے نہیں فرمایا، وہ فرماتے ہیں ہما شیرانے جہاں بستا سلسلان. دنیا کے بڑے بڑے شیر جو ہیں وہ سب اسی ابو حنیفہ کی تقلید کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. روبا کے چشانت کے بکثرت یہ سلسلہ رہا، لومڑی 100 زور لگائے لیکن اس زنجیر کو توڑ سکتی نہیں. اب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے فرمایا. محدثین کا یہ حال ہے. اولیاء اللہ کی آپ شجرے دیکھیں، وہ آ کر معروف کرفی رحمت اللہ علیہ، داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ،
یہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ سارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتگان میں سے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ بھی آپ کے وہاں سلسلہ میں بنے ہوئے ہیں۔ اور فقہا کو دیکھیں، جتنے قانون دان ہیں ایک قانون دان کا نام نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسائل پڑھا رہے ہیں، قانونی مسائل، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ بڑے باریک مسائل آج بیان فرما رہے ہیں، کہاں سے لیے ہیں؟ فرمایا قاضی ابو یوسف کی کتاب سے پڑھے ہیں، اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسائل بیان فرما رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا کہ حضرت کہاں سے لیے ہیں؟ فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوے دے رہے ہیں، اور مصر کے سب سے بڑے شیخ الحدیث امام لیث بن سعد ساتھ بیٹھے مسئلے سن رہے ہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی تو لیث بن سعد نے لفظ کیا کہے؟ کہا امام مالک آپ مدینہ میں بیٹھے کوفہ کی فقہ کے مسئلے سنا رہے تھے، ابو حنیفہ کی فقہ کے۔ تو امام مالک نے فرمایا لیث مجھے 60,000 مسئلہ ابو حنیفہ کا ملا ہے، کاج سارے مل جائیں۔ علم اسی کے پاس ہے، اور خدا نے اس پر علم کے دروازے کھول دیے۔ تو مدینے میں بیٹھے امام اس کے فقہ پر فتوے دے رہے ہیں۔ یہ ایک دو سوال بھی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو رجم کیا، جبکہ امام فرماتے ہیں کہ یہودی مرد عورت کو رجم نہ کیا جائے، یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے۔ ایک مسلم یہ لکھا ہے اس نے، ان میں ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی ہے نا۔ بات یہی ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی اچھی بات بھی اس کو جب آدھا بیان کیا جائے گا تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجم کرنے کے لیے محسن ہونا شرط ہے، محسنین، قرآن میں محسنین غیر مصافحین۔ حدیث پاک میں لفظ محسن کی تشریح یہ آئی ہے کہ مسلمان بھی ہو، اس لیے کافر پر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ یہی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ راہ یہ کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت نے یہودی مرد عورت پر حد جاری کی، وہ کیوں پر کی؟ اللہ کے نبی کو بھی قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ تو وہ واقعہ پورا بیان نہیں کرتے، انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ تورات کی حد ہم پر جاری کرو۔ جو تورات میں ہمارے بارے میں سزا ہے، ہم کسی اپنے افسر کے پاس نہیں جا رہے، آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ تورات میں رجم کی حد ہے، جب ہم اپنے کسی مولوی عالم کے پاس جائیں گے جو تورات جانتا ہے تو وہ ہمیں رجم کرے گا۔ یہ نبی امی ہیں، تورات پڑھے ہوئے نہیں، ان کے سامنے ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ہماری تورات میں رجم کی حد نہیں، اس لیے جو ہماری ہے وہ یہی ہے، 4 جوتے لگا دیے اور وہاں سے ہم یہ جان چھڑا کے آ جائیں گے۔ جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رجم کی حد ہے۔ انہوں نے انکار کیا، تورات منگوائی گئی تو ان کے مولوی نے وہاں ہاتھ رکھ لیا جہاں رجم کا ذکر تھا۔ اب انہیں پتا تھا کہ حضرت تو امی ہے، جبریل امین نے کہا کہ اسے کہو یہ ہاتھ اٹھا کے نیچے سے پڑھے کیا لکھا ہے۔ وہاں رجم کی حد تھی، تو اب یہ ان کا یہ اپنا مطالبہ تھا کہ ہم پر تورات کی حد جاری کی جائے۔ اس طرح اگر کوئی ابو حنیفہ یا ہمارے پاس بھی آج آ جائے یہودی کہ ہم پر تورات کی جو حد ہے وہ جاری کی جائے، تو بالکل ابو حنیفہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ ان پر رجم کرو، لیکن اب وہ تورات کے مطابق رجم ہوگا۔ اسلامی شروط جو حد کی شرائط ہے، احسان وہ چونکہ کافر میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ اسلامی قانون کی حد نہیں ہوگی، ان کے مطالعے کے مطابق حد جاری کی جائے گی۔ اس کو آج بھی حنفی جائز کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض کرنے والا جو ہے، نہ یہ قرآن جانتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ تورات جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے قرآن کا بھی علم دیا تھا، حدیث کا بھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ واقعہ تورات کے بارے میں ہے، تو اس لیے امام صاحب نے اس میں کسی حدیث کی مخالفت نہیں کی۔ آج بھی کوئی یہودی آ جائے ہماری عدالت میں اور وہ یہ کہہ دے کہ تورات کی حد ہم پر جاری کرو، فقہ حنفی اس پر تورات کی حد جاری کر دے گی۔
لیکن اگر وہ کہے کہ اسلامی حد ہم پر جاری کرو تو اسلامی حد میں رجم میں احسان شرط ہے، اور احسان کی تفسیر یہ ہے من اشرک باللہ فلیس بمحسن، حدیث میں آئے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں اس پر یہ رجم اس اسلام کی حد کے حیثیت سے جاری نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے قرآن ملک کے دشمن لحاظ سے منع فرماتے تھے، فرمایا امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں کیا، یہ حدیث کی مخالفت نہیں، عابد حنیف۔ دیکھو بات یہاں بھی وہی ہے، نہ ابو حنیفہ کا مسئلہ پورا لکھا گیا ہے اور نہ امام صاحب کی بات پوری سمجھائی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا احترام مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا لشکر کافروں کے علاقہ میں جائے تو قرآن پاک ساتھ لے کر نہ جائے، کیونکہ ظاہر یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ کافر غالب آ جائیں گے اور قرآن پاک کو سنبھالنے والا کوئی مسلمان زندہ نہ رہے تو وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کریں گے، گناہ ہوگا۔ لیکن اگر اتنا عظیم لشکر ہو جو سارا قتل ہو ہی نہیں سکتا، اس میں زندہ لوگ بھی بچیں گے، خواہ شکست ہو یا فتح ہو، تو پھر چونکہ قرآن کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ایسے بڑے لشکر میں اگر کوئی قرآن پاک ساتھ لے جائے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ اصل مسئلہ تو قرآن پاک کی عزت اور احترام کا ہے نا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابھی کفر کا اتنا غلبہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر چھوٹے تھے، اب حافظ تو جاتے تھے، ان کے سینوں میں بھی قرآن ساتھ جاتا تھا یا نہیں حضرت کے زمانہ میں؟ تو معلوم ہوا کہ اصل میں قرآن کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی بے حرمتی کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اتنا لشکر ہو، اب بھی فقہ حنفی کا مسئلہ یہی ہے، اگر لشکر اتنا چھوٹا ہو، آدمی اتنے تھوڑے ہوں کہ وہاں کافر قرآن پاک کی بے حرمتی کر جائیں گے تو اب بھی فقہ حنفی کہتی ہے کہ قرآن لے کر وہاں نہ جاؤ۔ لیکن اگر اتنا عظیم لشکر ہو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہوگی وہاں تو پھر قرآن پاک کے لے جانے کی اجازت ہے۔ تو اب یہاں بھی مسئلہ اگر پورا بیان ہو تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک استاد تھا، اس کا جو شاگرد تھا وہ بیچارہ بہنگا تھا، بہنگا جانتے ہیں جس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، تو استاد نے کہا کہ بیٹا وہ بوتل ذرا اٹھا لو دوائی والی۔ وہ گیا تو استاد کو نہیں پتا تھا میرا شاگرد مہنگا ہے، اس نے کہا جی وہاں تو دو بوتلیں رکھی ہیں۔ استاد غصے ہوا، کہنے کا دو کہاں ہیں، ایک توڑ دو ایک لے آ۔ اس نے جو جا کر پتھر مارا، ایک کو توڑا تو اب وہاں تو ایک بھی نہ رہی نا۔ اب وہ روتا ہوا واپس آیا، جی میں نے ایک توڑی تھی، پتہ نہیں دوسری کیسے ٹوٹ گئی ہے۔ استاد کو پتا چلا کہ یہ بہنگا ہے، اسی طرح یہ بیچارے غیر مقلد بہنگے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کی نظر ٹھیک کر دے تو ان کو قرآن اور حدیث دو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، ایک ہی نظر آئے گی۔ جیسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نظر آتی تھی، علامہ عینی کو ایک نظر آتی تھی، تو یہ اعتراضات بہنگے پن کی وجہ سے، اگر یہ بہنگا پن ختم ہو جائے تو یہ اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے۔ غیر مقلدین دعا با صلات کو ناجائز کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ کینچی امر صدو لاہور کے غیر مقلدین اتحاد المسلمین والے دعا کو بدعت کہتے ہیں۔ تو خود یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، کہ ان کو اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں، دوسری کتابوں کا کیا ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، هو الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو خدا کی طرف رغبت سے دعا کرو۔ اب یہ تفسیر قرآن کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور محدثین کا بھی اصول ہے کہ صحابی جو تفسیر بیان کرتا ہے وہ نبی سے سن کر بیان کیا کرتا ہے، سماع پر معمول ہوتی ہے۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی دعا اس وقت کرو جب دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ حضرت وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ فرمایا دبر صلاۃ المکتوبات،
فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آدھی رات کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت اسود عامری فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے یہ روایت خود غیر مقلدین کے وزیر یمانی نے ایک رسالہ عربی میں لکھا ہے. اس میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت اسود عامری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پاک فجر کی نماز سے فارغ ہوئے. کس نماز سے؟ جماعت سے پڑھی گئی نا. اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگی اللہم رب جبریل و میکائیل. اس میں دونوں باتیں آ گئی. نماز کے بعد دعا بھی آ گئی اور وسیلہ بھی آ گیا. یہ دونوں کے منکر ہیں. یہ وسیلے کا بھی انکار کرتے ہیں نا. آپ کے پاس اگر یہ اصل کتاب نہ ہو تو اعلاء السنن کی 30ویں جلد میں آخری باب نماز کے بعد دعا کا باب ہے. اس میں انہوں نے یہ روایت باقاعدہ پوری نقل فرمائی ہے. اس کی سند پر بھی پوری بحث فرما دی ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ وہ بھی چھپا ہوا، ساتھ اردو ترجمہ ہے. انہوں نے باقاعدہ احادیث نقل کی ہیں. اکاڑے میں بھی یہ فتنہ ہے. وہاں ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی یہ دعا نماز کے بعد دعا مانگنے کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ میں نے کہا نماز کے اندر دعائیں ابراہیمی درود ابراہیمی پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ جی وہ تو مجھے پتہ نہیں، میں تم وہ تلاش کر لو یہ تجھے میں سنا دوں گا. تم درود ابراہیمی روزانہ پڑھتے ہو جس کی صرف ایک ضعیف روایت سننے قبرا بیکی میں، اس کی کوئی صحیح روایت موجود ہی نہیں. مجھے کہنے لگے پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم صرف سند کو نہیں دیکھتے، ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تعامل، جو نماز تو حضرت کے بعد ساری امت میں پھیل گئی تھی نا، ساری دنیا نماز پڑھ رہی تھی. تعامل کی مثال ہے سورج کی روشنی کی جو ساری جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور سند کی مثال ہوتی ہے چراغ کی. فقہا نے مدار مسائل کا تعامل پر رکھا ہے، صرف چراغ پر نہیں رکھا. اگر چراغ سے دھواں بھی کسی جگہ نکل رہا ہو لیکن سورج کی روشنی مل رہی ہو تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں تعامل کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں حدیث وہ ضعیف ہے لیکن تعامل امت کا موجود ہے. اور یہاں تو حدیثیں بھی ہیں اور تعامل بھی ہے. عجیب بات ہے. کہنے لگا جی جو حدیث قرآن کے خلاف ہو. میں نے کہا یہ کس آیت کے خلاف ہے بھائی دعا کرنا؟ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور میں نے کہا تجھے قرآن کیسے آتا ہے؟ تو قرآن جانتا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل. میں نے کہا پھر تو ہی مجھے سمجھا دے. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب صلو درود پڑھنے کا حکم پہلے ہے اور سلام کا بعد میں ہے نا. کہنے لگا میں بھی ایسے پڑھتا ہوں. میں نے کہا سناؤ ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا نماز میں کیوں اس کے الٹ کرتا ہے؟ سلام پہلے ہے درود بعد میں ہے. وہاں نماز میں السلام علیکم نبی پہلے آ رہا ہے تحیات میں اور درود بعد میں ہے، تو نماز میں کیوں قرآن کی مخالفت کرتا ہے؟ اب بڑا پریشان ہوگا. میں نے کہا تجھے خاک قرآن آتا ہے؟ تجھے تو کوئی اتنا ہی پوچھ لے تو شاید تحیات بعد میں کر دے گا جا کے آج کے بعد. تجھے تو کر دینا چاہیے نا، ساری امت کا عمل تبدیل کر دے گا تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا. ان کا فتاوی ثنائیہ غیر مقلدین کا مولوی ثناء الحق، ان کا فتاوی نظیریہ، انہوں نے باقاعدہ 2 حدیثیں لکھی ہیں اسود عامری والی بھی اور ایک اور روایت کہ ان دونوں حدیثوں سے نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے. اس لیے جو لوگ نماز کے بعد دعا کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کا علم حدیث کمزور ہے کہ انہیں یہ حدیثیں نہیں ملی. تو ان کے علماء کی غیر مومن علماء حدیثیں پر وہ ثابت کرتے ہیں کہ تراویح 8 ہی رکعت ہے اور تہجد کی اذان حدیث سے یہ ثابت کرے. بھئی دیکھیے سرے سے تراویح کا لفظ ہی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. سرے سے تراویح کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. وہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں وہ تہجد کی ہیں، ان میں رمضان غیر رمضان کا لفظ ہے.
اور سارا سال جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تہجد رمضان میں نہیں ہوتی، ان کی یہ بات قرآن کے حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن میں حکم ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یہ تہجد پڑھنے کا حکم ہے نا۔ اب کوئی غیر مقلد قرآن سے آیت نکال دے کہ رمضان میں منع کر دیا تعالیٰ نے کہ اب رمضان میں تہجد نہ پڑھنا، فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی پر تہجد کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، تہجد کو۔ کسی آیت میں رمضان کا استثناء موجود نہیں ہے، اس لیے وہ حدیثیں ہم مانتے ہیں وہ تہجد کی ہے۔ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ رہی یہ تہجد کی اذان، اس کا ذکر احادیث میں کہیں نہیں، وہ صرف ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ جس طرح آج ہر جگہ ملک میں رواج ہوتا ہے نا کہ اذان سحری ختم ہونے سے 4-5 منٹ پہلے کہیں گولا چھوڑتے ہیں، کہیں اعلان کر دیتے ہیں، کہیں نکارا بجا دیا کرتے تھے کہ کوئی سویا ہوا آدمی ہو تو جلدی سے اٹھ کر کوئی پانی کا گلاس پی لے اور اس کو سحری کا اجر مل جائے۔ اب یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، حیدرآباد میں انہیں پچھلے رمضان میں وہ حدیثیں لکھ کر پھیلا دی پمفلٹ کی شکل میں، فوٹو اسٹیٹ۔ میں گیا فوٹو اسٹیٹ مجھے بھیجا، میں نے بخاری سامنے رکھ لی، میں نے کہا انہوں نے حدیث سے بے ایمانی کی ہے۔ آگے بالکل یہ الفاظ موجود ہے اس میں کہ وقفہ دونوں اذانوں میں اتنا ہوتا تھا کہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ اذان دے کر چھت سے نیچے آ جاتے تھے اور بلال اوپر چڑھ کے اذان دینا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ چھتیں کتنی بڑی ہوتی، اور لفظ بخاری کے لیے ہیں لِیُرَجِّعَ قَائِمَکُمْ وَلِیُنَبِّهَ نَائِمَکُمْ، تاکہ جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ جلدی سے تہجد سے فارغ ہو کر پانی وغیرہ پینا چاہتا ہے تو پی لے، سویا ہوا ہے تو اٹھ کر کوئی پانی وغیرہ پی لے، بس اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ تو اب اس کو 4 گھنٹے پہلے کھینچ کے لے جانا یہ کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ روایت آدھی پیش کرتے ہیں، پوری پیش کرے تو وہ یہ اذان کہہ نہیں سکتے۔ اب وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور حدیث میں ہے کہ نماز ختم کرنے کے لیے ہے، تو وہ تہجد کی اذان کیسے ہوئی؟ فجر کی نماز وہ ہے جو فجر کے پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ زور کی نماز کس لیے ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور وہاں یہ ہے لِیُرَجِّعَ قَائِمَکُمْ کے پڑھنے والے کو روکنا ہے کہ تہجد بند کر دو، تو وہ تہجد کی اذان کیسے ہوئی؟ یا تو یہ فجر کی اذان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیا کریں، زور کی نماز بھی زور کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان دیا کریں تاکہ اس کو ختم کرنے والی ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ بیچاروں کو حدیث کی سمجھ نہیں، اور جن سے سمجھنی ہے ان سے دشمنی مور دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی رب العالمین۔